جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے نا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت. سیدہ زہرا پاک نے سرما لگایا، تیار کیا اور پکڑایا. بابا میرا بیٹا کتنا خوبصورت. نبی پاک نے دیکھا ہے اور کہتے ہیں ہاں خوبصورت. بابا آپ میرے بیٹے کو دیکھ کے پریشان سے ہوئے ہیں، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں بیٹی بڑا خوبصورت ہے. پھر عرض کیا کسی موقع پہ، بابا میرا بیٹا کیسا حسین ہے اور حسین ہے، دیکھیں یہ کیسا پیارا اللہ نے بیٹا دیا ہے. نبی نے گود میں رکھا اور رونے لگ پڑے. بابا جان کیا بات ہے، کیا میرے بیٹے میں کوئی معاملہ ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں یہ بڑا خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، یہ میرے حسن کا جلوہ ہے. مگر بیٹا جب میں اس کا حسن دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ساری کہانی یاد آ جاتی ہیں جو مجھے اللہ نے جبریل کے ذریعے سے سنائی. بابا وہ کہانی مجھے بھی سنائے. میں بیٹی سن، اس خوبصورت بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، اس کے گلے پہ چھری چلائی جائے گی، اس کے ساتھیوں کو ذبح کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا. احباب گرامی تو سیدہ کائنات کا سوال سنیں. بابا تب آپ موجود ہوں. مقصد یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور یہ ماجرا ہو جائے. پاک نبی نے فرمایا نہیں بیٹی میں موجود نہیں ہوں، اس کا باپ موجود ہو نہیں، وہ بھی موجود نہیں ہوگا. بابا میں موجود ہوں گی تب ماں ہوں. فرمایا نہیں تو بھی نہیں موجود ہوگی. چلو اس کا بھائی تو حسن سردار ہوگا نا، وہ تو موجود ہوگا، آپ نے کہا ہے یہ سردار ہے، نہیں وہ بھی موجود نہیں ہوگا. کوئی بھی موجود نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی بھی نہیں. تو پھر یہ شہید ہو جائے گا. ہاں. تو احباب گرامی پھر ان کا یہ سوال تھا کہ میرے بیٹے کو جب یوں شہید کیا جائے گا تو اس وقت نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ بھائی ہوگا، نہ باپ ہوگا. تو اس کے اس غم پہ کوئی رونے والا ہوگا؟ تو پھر میرے مولا حسین نے خود کہا، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ من قطرت فینا قطرتن ودمعت فینا دمعتن عیناہ اسواہ اللہ تعالی الجنہ. جو ہمارے غم کی کہانی سنے اور رو پڑے یا اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ نکل جائے، رب اس کو جنت عطا فرمائے گا. احباب گرامی یہ انہوں نے خود بتا دیا. تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ بابا ان کا تو وہ کچھ لگتا بھی نہیں ہوگا، آپ کہتے ہیں جبریل کہتا ہے بڑے لوگ روئیں گے تیرے اس بیٹے کے غم میں، ان کو کیا اجر ملے گا؟ فرمایا رب جنت عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی آنسو بہانے پہ جنت، آنسو بہانے پہ جنت. فرمایا تو جنت کا مالک ہے یا جنت کے لیے تیرا کوئی ٹھیکہ ہے؟ جنت خدا کی ہے، وارث حسین ہے. جنت کس کی ہے؟ خدا کی ہے، وارث حسین ہے. اس لیے احباب گرامی میرے مولا حسین میں تیری اس رضائے خدا بندی پر قربان چلا جاؤں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانے لگے تو کھڑے ہو کے دعا کرتے، مولا یہ میری بیوی ہے، عورت ہے، اکیلی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مولا اس کو آباد رکھنا، مولا اس کو محفوظ رکھنا، مولا اس کی حفاظت فرمانا. یہ چھوٹا سا میرا بچہ ہے معصوم، میں جا رہا ہوں تو اس کو چھوڑ کر تیرے حکم پہ، مولا اسے بھی آباد رکھنا، اسے پھلوں کا رزق دینا، اسے عزت دینا، اسے وقار دینا، اسے بحال رکھنا. یہ تو تھے ابراہیم. اب سارے قربان ہو گئے، سب قربان ہو گئے، سب چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، کوئی باقی نہ رہا. اب حسین پاک کے جانے کی باری آئی تو سر اٹھا کے ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، کوئی مرد موجود نہیں ہے، عورتیں ہی عورتیں ہیں. تو اب کیا حسین بھی دعا کرے کہ مولا میں بھی جا رہا ہوں، یہ میری عورتیں ہیں،
یہ تیرے نبی کی بیٹیاں ہیں، تیرے نبی کی شہزادیاں ہیں، یہ اکیلی ہیں، ان کو بھی آباد رکھنا، ان کی بھی حفاظت کرنا۔ نہیں احباب گرامی، حسین پاک نے اکیلی عورتوں کی طرف دیکھا اور سر جھکایا، سر جھکا کے کوئی دعا نہیں کی۔ پتا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا کیا ہوگا، پتا تھا کہ یہ رسول کی بیٹیاں باندھ لی جائیں گی، پتا تھا ان کے خیمے جلا دیے جائیں گے، پتا تھا ان کو قیدی کر لیا جائے گا، پتا تھا بازاروں سے لے جا کے ان خبیثوں لعینوں کے درباروں میں کھڑا کیا جائے گا، سارے منظر کی خبر تھی۔ کبھی ان عورتوں کے خیموں کی طرف دیکھا، سر جھکا کے کہا الہی انت ثقتی یا غیاث المستغیثین، یا اللہ تو ہی میری امید اور تو ہی میرا یقین ہے، اور تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تیرا حسین تجھ سے یہ دعا نہیں کرتا، تیرے خلیل نے تو کر لی تھی انہیں آباد رکھنا، تیرا حسین نہیں کرتا۔ تیرے خلیل نے کر لی تھی ان کی حفاظت کرنا، تیرا حسین نہیں کرتا۔ کیوں؟ ردن بے ردائے کا یا اللہ، یا اللہ تیرا حسین تیری رضا پہ راضی، اگر تیری رضا ہے کہ یہ قیدی ہوں تو حسین اس پہ بھی راضی، اگر تیری رضا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں تیرا حسین اس پہ بھی راضی، اگر تیری رضا ہے کہ رسول کی بیٹیوں کے خیمے جلیں تیرا حسین اس پہ بھی راضی۔ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِكَ، اور تیرے حکم کو حسین نے تسلیم کر لیا، اپنا سر جھکا دیا ہے۔ مولا تو میرے بچوں کے قتل ہونے پہ راضی، تیرا حسین بھی راضی، تیرا حکم جیسے تھا تیرے حسین نے مان لیا۔ احباب گرامی، اب دیکھیے جناب خلیل علیہ السلام کو کہ وہ میرے مولا حسین کی قربانی کے وقت یقیناً کھڑے ہو کے فخر کرتے دکھائی دیتے ہوں گے کہ حسین میں اپنی ایک عورت کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو میں نے تو دعا کر دی تھی کہ مولا اس کو آباد رکھنا۔ حسین میں تجھ پر فخر کرتا ہوں، تو فخر ابراہیم ہے، تو فخر اسماعیل ہے، تو فخر کل انبیاء ہے، تو فخر محمد مصطفیٰ ہے، تو فخر خدا کہ تو یہ بھی دعا نہیں کرتا کہ ان کو آباد رکھنا، حالانکہ تجھے پتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ ہے میرا مولا حسین، یہ ہے میرے مولا حسین۔ احباب گرامی، ان باتوں کو بلایا نہ کریں۔ جب 10 محرم کا دن آئے نا تو اپنی ماں کو دیکھا کریں، کبھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی چھت کے نیچے عزت سے بیٹھی ہوئی بہن کو دیکھا کریں، کبھی اپنی چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی عزت سے اپنی بیٹی کو دیکھا کریں، اور پھر یاد کیا کریں یہ وہ دن ہے جس دن میرے رسول کی بیٹیوں کے خیمے بھی جلا دیے گئے، رسول کی بیٹیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ احباب گرامی، یہ وہ دن ہے جس دن حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی سکینہ مجھے جانے دے۔ میں نے اللہ سے ایک دن عرض کیا تھا، مولا میں اپنی بیٹی سکینہ، جن کا نام تو رقیہ تھا، نام کیا تھا؟ رقیہ تھا۔ سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مجھے جب کہیں سے سکون نہیں نہ ملتا تو مجھے اپنی بیٹی سکینہ سے سکون ملتا ہے، یہ میرا سکون ہے، یہ میرا چین ہے۔ یا اللہ اے بیٹی سکینہ، میں نے اللہ سے ایک دن بات کی تھی کہ مولا میں اپنی بیٹی سکینہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مولا مگر میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب تو کہے گا نا کہ حسین چھوڑ دے اپنی سکینہ کو، مولا میں بھاگا ہوا ہوں گا تیری بارگاہ میں۔ بیٹی سکینہ میں نے وعدہ کیا تھا، تو بھی وعدہ کر، تو بھی وعدہ کر، حسین کی بیٹی ہے، جب تجھ پہ ظلم ہو تو صبر کرے گی۔ احباب گرامی، میں حیران ہوں میں کہ جب سارے شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، لاشیں بکھرے ہوئے، شام کا وقت ہو گیا، ایک روشنی سی آ رہی ہے، خیمے جل گئے۔ سیدہ زینب نے کہا آنے والے کون ہے تو؟ اب تو یہاں لوٹنے کے لیے بھی کچھ نہیں، جا واپس چلا جا، یہ رسول کی وہ شہزادیاں ہیں جن کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں حر کی بیوی، کہا کہاں سے آئی ہے؟ کہا پانی لے کے آئی ہوں۔ کیوں پانی لائی ہے؟ بچوں کے لیے لائی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے آواز دی بچوں آؤ پانی آ گیا۔ ایک کوہرام بپا ہوا، بچوں نے کہا میرے چچا غازی پانی لے آئے۔
آوازیں بلند ہوئی آ جاؤ آ جاؤ، غازی عباس آ گئے۔ تو آ کے دیکھا تو غازی عباس نہیں تھے، پیالہ بھر کے دیا، کہا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا اس کو دو۔ سیدہ سکینہ نے پیالے میں پانی بھرا اور علی اصغر کو ڈھونڈنے لگی۔ کیوں ڈھونڈتی ہے؟ کہا آپ نے کہا سب سے چھوٹے کو پہلے دے۔ احباب گرامی یہ مناظر تھے 10 محرم کی شام کے، یہ مناظر سے 10 محرم کی شام کے، مگر میں آج تک ان سیدوں کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی خدا کے علاوہ یا ان کے علاوہ سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ شہادت نہیں ہوئی تھی تو آوازیں آتی تھی خیموں سے، العطش العطش، بچے پیاس سے بلک بلک کے کہتے تھے پانی، چچا پانی، چچا عباس پانی۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب سارے شہید ہو گئے کسی بچے نے نہیں کہا پانی۔ کیا ان کی پیاس ختم ہو گئی تھی؟ کیا ان کی وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی؟ نہیں احباب گرامی، وہ مسئلہ صرف پانی کا نہیں تھا، میرے غازی کی چاہت کا بھی مسئلہ تھا۔ کہا کہ ہم اس پانی کو کیا کریں جو چچا عباس نہیں لے کے آ رہے۔ تو احباب گرامی جب رسول کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ان خیموں تک کو آگ لگا دی گئی، ان کے پاس جو سامان تھا لوٹ لیا گیا اور رسول کی بیٹیوں کو قیدی کر لیا گیا، بنا لیا گیا، تو اس وقت پھر آسمان سے خون برسا۔ تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آسمان سے اتنا خون برسا کہ اس سارے علاقے کے جہاں چھتوں پہ کپڑے تھے خون سے رنگین ہو گئے۔ زمین اس قدر خون روئی کہ زمین سے کوئی پتھر اٹھاتے تھے تو نیچے سے خون نکلتا تھا۔ یہ آپ شام کو جو سورج کی سرخی دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھ کے دیکھیں، کربلا سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ سورج اس قدر رویا کہ قیامت تک شام کو کربلا کا منظر پیش کرتا ہے اور لوگوں کو رو رو کے بتاتا ہے لوگوں تم بھول گئے کیونکہ تم نے دیکھا نہیں، میں نے دیکھا، میں نے کربلا کا منظر دیکھا، میں نہیں بھولتا۔ میں ہر شام حسین پہ روتا ہوں۔ سورج سے روشنی لینے والوں، سورج سے ہی وفا سیکھ لو، سورج سے وفا سیکھ لو کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ تو احباب گرامی رسول پاک، اور آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، واللہ بخدا میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں، لکھا مورخین نے، بتایا یزیدیوں نے خود کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرش فرشتوں نے بچھایا، مولا علی وہاں پر آئے، سیدہ زہرا آئیں، 3 کرسیاں بچھی، پھر کیا ہوا؟ جناب آدم آ گئے، آ کے محمد عربی سے کہا یا رسول اللہ آپ کے بچوں کے غم کی تعزیت کرنے آیا ہوں۔ کبھی جناب نوح آ گئے، یا رسول اللہ یا علی یا فاطمہ آپ کے بچوں کی تعزیت کرنے آیا ہوں۔ یہ 10 محرم کی شام کا واقعہ ہے۔ احباب گرامی آپ کو بھول سکتا ہے، مگر جس کی رگوں میں سچ میں سیدہ زہرا کا خون ہونا، ان کو یہ نہیں بھول سکتا، یا جن کی رگوں میں علی کا خون اور اس کا نمک چل رہا وہ نہیں بھول سکتے۔ اس لیے احباب گرامی یاد رکھیں کربلا کو۔ میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا احسان کیا کربلا میں میرے مولا حسین نے؟ احسان یہ کیا کہ تخت سے شریعت چھین لی۔ شاہ صاحب قبلہ تخت سے شریعت چھین لی، تخت سے کیسے چھینی؟ جب مولا حسن، تخت اور شریعت مولا حسن تک ایک تھا، تخت اور شریعت مولا حسن تک ایک تھا۔ مولا حسن کے بعد تخت سے شریعت کے نام پر کھلواڑ ہونا شروع ہوا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہونا شروع ہوئی۔ یزید کے دور میں تو بدتمیزی کی انتہا ہو گئی، تو میرے مولا حسین نے فرمایا اے تخت والو تمہیں اپنی تلواروں پر ناز ہوگا، تمہیں اپنے اسلحہ پر ناز ہوگا، مگر تم میرے خون کی طاقت سے واقف نہیں ہو، یہ محمد کا خون ہے۔ میں تمہیں اس کی سزا یہ دیتا ہوں کہ قیامت تک اس شریعت کو بادشاہوں سے منسوب ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ابو حنیفہ بادشاہ تھے کہ عالم دین تھے؟
عالم دین، امام شافی بادشاہ کے عالم دین تھے، عالم دین، امام حنبل بادشاہ تھے کہ عالم دین تھے، عالم دین، اور امام مالک بادشاہ کے عالم دین تھے۔ حضرت امام جعفر صادق اس وقت تخت پہ بادشاہ تھے یا علم کے وارث تھے؟ علم کے وارث تھے۔ تو میرے مولا حسین نے کیا کارنامہ کیا اس کے بعد؟ یہ سزا دی، کیا سزا دی؟ قیامت تک لوگ حنبلی تو آپ کو ملیں گے، شافی ملیں گے، اور مالکی ملیں گے، حنفی ملیں گے، جعفری ملیں گے، یزیدی نہیں ملیں گے، منصوری نہیں ملیں گے، مامونی نہیں ملیں گے، ہارونی نہیں ملیں گے، رشیدی نہیں ملیں گے۔ یہ بادشاہوں کے نام ہیں۔ کیوں؟ میرے مولا حسین نے کہا آج کے بعد شریعت کو بادشاہ کے نام سے جڑنے ہی نہیں دوں گا۔ جب سے بادشاہوں نے شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، مولا حسین نے شریعت لے لی اور عالموں کو اور عام لوگوں کو، لوگ حنفی تو کہلوانا پسند کریں گے، مالکی شافی حنفی کہلوائیں گے، یزیدی مامونی رشیدی منصوری نہیں کہیں گے، عمرانی نوازی مشرفی نہیں کہیں گے۔ یہ بات سمجھ گئے ہو؟ یہ میرے مولا حسین کا احسان ہے، یہ میرے مولا حسین کا کیا ہے؟ احسان ہے، احسان ہے۔ اس لیے احباب گرامی، میرے مولا حسین نے قیامت تک شریعت کو حفاظت میں لے لیا۔ کیا کر دیا؟ شریعت کو حفاظت میں لے لیا، اور ان بدبخت بادشاہوں سے لے کر جو وارث تھے ان تک پہنچا دیا، جو علم کے وارث تھے ان تک کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔